انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مرنے والے شخص نے اس دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں بتایا۔ لیکن انسان جب سے اس دنیا میں آیا اس سوال کی جستجو میں رہا۔ دراصل جب انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس انسان کی روح اس کے جسم اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ لفظ برزخ دو چیزوں کے درمیانی فاصلے یا پردہ کو کہا جاتا ہے۔ اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز موت اور روح قبض ہونے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اسے عالم قبر عالم مثال بھی کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت تک تمام انسان و جن اس عالم میں رہتے ہیں۔ مومن کے لیے برزخ تو جنت کی طرح ہوتا ہے جبکہ کافر کے لیے جہنم کے مانند ہے۔ روایت کے مطابق دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر سے اس کی مادی جسم میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں منکر و نکیر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کے اعمال کے مطابق دو نورانی فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے۔ اگر روح مومن اور نیک ہوتی ہے تو اسے الین نامی عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر روح بری اور شرک و کفر کرنے والی ہوتی ہے تو اسے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ الین اور سجین عالم برزخ کے دو ٹھکانے ہیں جو کافر اور مومن کے لیے خاص ہیں۔ الین میں موجود لوگوں پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ باغ نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ انیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں جنہیں وہ دنیا میں جانتی تھی۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہے جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا تھا۔ یہ روحیں یہاں نئی آنے والے لوگوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی رہتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روحیں انہیں یہ بتاتی ہیں کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ برزخ روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ انہیں سجین میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار الین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ برزخ میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء اور صالحین کی روحیں بھی ایک مقام پر ساتھ رہتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کرتی ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، اور ایسا ہی ہوا، لہذا حضور کی وصال کی تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رسول اللہ سے جا ملی۔ وہ شہداء جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں، اس کے متعلق صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کے متعلق فرمایا، ان کی روحیں سبز پرندوں کے شکم میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی بندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں پھرتی رہی جہاں چاہیں وہاں جاتی ہیں، اور جو چاہے وہ کھاتی ہیں اور پھر ان بندیوں کی طرف لوٹا آتی ہیں۔ ان کا رب ان لوگوں سے کہتا ہے، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم اور کیا خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں چاہیں وہاں گھومتے اور جو چاہے وہ کھاتے ہیں۔ دنیا میں نیند اور خواب عالم برزخ کا ہی ایک نمونہ۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جسے برا راست رو مدافع ہوتی ہے، اور اس خواب کی تاثیر انسان کی بدن پر بھی ہوتی ہے جسے وہ صاف محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ تو خواب دیکھنے والا انسان خواب میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور چلتا بیٹھتا دھائی دیتا اور باتیں کرتا، حالانکہ وہ نیند میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ شخص کا بدن خواب کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے اور وہ ہر بات محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح برزخ میں جب انسانی روح جزا سزا پارتی ہے تو اس کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی ہوتا ہے۔